والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اس میں کئی رکوع ایسے آئیں گے آگے جن میں ہم کچھ نہیں پڑھیں گے، اور تو موضوع ایسا ہے کہ اس میں تفصیل میں جایا جائے اور ان معاملات سے سابقہ پڑھے تبھی ان کو پڑھا جائے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کی تفصیل اچھی خاصی ضروری ہے۔ اس لیے میں سوچ کر آج بیٹھا ہوں کہ یہ صورت جہاں تک ہو سکے ہمارے ٹائم کے اندر اتنی ہو جائے، ہمیں یہ جلدی نہ رہے کہ صورت ختم ہی ہو جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو پھر کہیں نہیں آئیں گی، اور اس صورت کی وجہ سے اسلام کا ایک امتیاز قائم ہوتا ہے، اگرچہ اس امتیاز کو ایک وہ بنا دیا گیا ہے، اسلام دشمن طاقتوں نے ایک اس کا ذریعہ بنا لیا، اسلام پر حملے کا ذریعہ اس کو بنا دیا، لیکن وہ حقیقت میں اسلام کے امتیازات ہیں۔ مثال کے طور پر پہلا امتیاز یہ کہ اسلام نے عورتوں کو، خواتین کو جو اہمیت دی ہے وہ اہمیت کسی دوسرے مذہب میں نہیں۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو آپ پوری دنیا کے انٹلیکچوئلز کے سامنے، پوری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگوں کے سامنے ایفل ٹاور پہ چڑھ کے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ بالخصوص سورہ نساء کو سمجھ رہیں گے تو آپ کوئی دعوے کو کوئی غلط نہیں کہہ سکتے۔ یہ دعویٰ اپنے آپ میں اتنا مضبوط ہے۔ یوں میڈیا کے ذریعے ہنگامہ کر کے، پروپیگنڈا کر کے مسلمانوں کے خلاف چاہے جتنا ہی ہنگامہ کر دیا جائے اور ماحول کتنا ہی خراب کر دیا جائے، لیکن حقیقت جو تھی وہ یہی ہے کہ اسلام سے زیادہ حق خواتین کو نہ کسی نے دیے، اسلام سے زیادہ توجہ عورتوں کو نہ کسی نے نہیں، اور نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اس کی وجہ بہت صاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اسلام نے آ کر تمام لوگوں کو، پوری انسانیت کو یہ بتایا کہ یہ مخلوق اب تمہارے ساتھ کی عورت، جس کو تم پیر کی جوتی بھی نہیں سمجھتے ہو، اور جس کو تم گھٹیا اور اس کو تم بہت ہی حقیر مخلوق سمجھتے ہو، یہ جو مخلوق ہے اللہ تعالی نے اس مخلوق کو نہ صرف یہ کہ حقوق دیے ہیں، بلکہ اس کو تمہارے بالکل ہم پلہ، تمہارے ساتھ ساتھ، تمہارے برابر کھڑا کیا۔ پہلی دلیل ہمارے پاس یہ آتی ہے کہ قرآن کریم میں اتنی لمبی صورت جو ہے یہ صرف کس کے نام سے ہے؟ عورتوں کے نام سے، مردوں کے نام سے کوئی صورت تو نہیں ہے۔ علماء ہیں آپ میں سے جانتے ہوں گے کہ مردوں کے نام کی کوئی صورت کلام پاک میں نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام سے ایک مستقل صورت نازل کی گئی ہے جو ایک بل تقریباً 1.5 پارے تک پھیلی ہوئی ہے، اور زیادہ تھوڑا، اتنی وسیع صورت جو کہ 24 رکوع ہے، 24 رکوع پر یہ صورت پھیلی ہوئی ہے، اور پوری کی پوری صورت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے آ کر ادھر ادھر بیچ میں کچھ احکام ادھر ادھر کے آتے ہیں، مختلف احکام آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ احکام ہیں جو ہیں وہ ان کا تعلق ڈائریکٹ ہے خواتین سے۔ تو پہلی ایک بات یہی ہوگی کہ خواتین کے نام سے ایک مستقل صورت نازل کی گئی، اور صرف یہی نہیں کہ یہاں تو ڈائریکٹ عورتوں کے نام سے صورت نازل ہوئی، اس کے علاوہ بھی کئی ساری صورتیں ایسی ہیں جو گھوم پھر کے عورتوں سے جڑ جاتی ہیں۔ جب وہ جہاں آئیں گی میں انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو، جو ڈائریکٹ عورتوں کے نام نہیں، یہ اس کا تو نام ہی ہے نساء، عورتیں، یہ تو ہے ہی صورت، لیکن اس کے علاوہ بھی کئی ساری صورتیں ایسی ہیں جو گھوم پھر کر عورتوں کے نام پر ہیں اور نازل کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے، جو پہلی آیت ہے، یہ بہت ہی اہم آیت ہے۔ اس آیت سے عام طور پر مفسرین اس طرف جاتے ہیں کہ اس آیت میں، اور بات درست بھی ہے، کہ اس آیت میں ایک فاؤنڈیشن، بنیاد دی گئی ہے اس بات کی کہ دنیا میں سارے انسان آپس میں بھائی بھائی بن کے کیوں رہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، یہودی، جینی، بدھسٹ، سب آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے کیوں رہیں۔ اس آیت میں یہ بنیاد فراہم کی گئی ہے، کہا اس لیے رہیں
کیونکہ سب ایک ذات سے پیدا ہوئے ہیں، سب کا باپ اور ماں ایک ہیں، حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام ایک ہیں، نسل اصل وہیں سے چلی ہے، اس لیے سب کو آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے اور اپنے انسانی برادرانہ رشتے کو بحال کرنا چاہیے۔ یہ آیت نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، وہاں بھی اسی لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ انسان کو ایک سبق یاد دلایا جائے کہ شوہر بیوی کا جو رشتہ قائم ہو رہا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ ہونا ہی ہے، نہیں، یہ حقیقت میں وہیں سے چلی ہے بات جہاں سے دنیا کا نظام چلا تھا، دنیا میں انسان پھیلنا شروع ہوئے تھے، یہ حقیقت میں اسی سلسلے کو آگے بڑھانے والی بات ہے۔ اس لیے اس آیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرمایا کرتے تھے نکاح میں کے خطبے میں پڑھنے کا۔ ایک اہم بات اس آیت میں ایک یہ بھی ہے، ذکر آ گیا تو ورنہ اس بات کو نکاح وغیرہ میں کہا جاتا ہے، لیکن بات آ گئی تو عرض کر دیں کہ نکاح میں اس آیت کو پڑھنے کی ایک بڑی مصلحت یہ بھی ہے، ذرا غور سے دیکھیں اس کو۔ ایک تو یہی بات جو میں نے بتائی یہاں تک وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کہ اصل ایک باپ اور ایک ماں سے دنیا کا نظام چلا اور پھیلتا چلا گیا اور پوری دنیا پھر پھیل گئی۔ لہذا یہ جو نکاح ہو رہا ہے اس وقت، جب نکاح میں پڑھی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو نکاح اس وقت ہو رہا ہے یہ بھی اصل میں اسی سلسلے کی، اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہاں سے پھر یہ ہمارے سامنے آتی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، نکاح میں خاص طور پہ نکاح کے حوالے سے خاص طور پہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان معاملات میں جس اللہ کا تم واسطہ دیتے ہو، جس کو تم پکارتے ہو۔ کن معاملات میں ڈرو؟ ہر معاملات میں، یعنی یہ جو اس وقت معاہدہ کر رہے ہو بیٹھ کر، اس وقت جو بیٹھ کر معاہدہ کر رہے ہو کہ ہاں بھائی ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے وغیرہ وغیرہ، اس میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اس میں گڑبڑ سڑبڑ مت کرنا، آگے پھر احکام مزید بھی آئیں گے۔ والارحام، اور یہ جو اب نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے اس رشتے کے چکر میں پڑ کے جو پرانے رشتے ہیں، حقیقی رشتے، خونی رشتے حقیقت میں تمہارے ماں باپ بھائی بہن وغیرہ وغیرہ، ان کو مت چھوڑ دینا، سارا جھگڑا اسی کا تو ہے۔ گھریلو مسائل جو ہیں وہ سارے یہیں سے پھوٹتے ہیں، آدمی ہے تو ادھر یا ادھر، یا تو یہاں چلا گیا یا وہاں چلا گیا، تو اس کا پارٹ لے لیا اس کا پارٹ لے لیا۔ قرآن نے سکھایا کہ یہ سب پارٹ بازی جو ہے یہ سب نہیں کرنی ہے، بلکہ ایک حسن توازن کے ساتھ، ایک اعتدال قائم کر کے، ایک درمیانی راہ اختیار کر کے، بیچ کا راستہ اختیار کر کے چلنا ہے اور دونوں رشتوں کو نبھاتے ہوئے چلنا ہے۔ ان اللہ کا یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، ہر چیز نوٹ کر رہا ہے، کہاں کس کا حق مار رہے ہو۔ یہ نیا رشتہ جو قائم ہو رہا ہے شوہر بیوی کا، یہ بھی اس کے حقوق ہیں تمہارے اوپر، اور ان میں ذرہ برابر کوتاہی ہو تو قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی۔ آگے اور وضاحت کے ساتھ بات آئے گی۔ اور وہ رشتے جو پرانے تھے تمہارے وہ اب بھی باقی ہیں، وہ ٹوٹ نہیں گئے، لہٰذا ان کے بھی وہ بھی حق تمہیں ادا کرنے ہیں، ان کے بارے میں بھی تم سے پوچھ جائے۔ یہ بہت ہی گہری آیت ہے، اس میں بے شمار احکام اس طرح کے ہمارے سامنے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد صاحب اسی رکوع کے اندر، پہلے رکوع کے اندر ہی عورتوں کو مختلف انداز سے کئی حق دیے جا رہے ہیں۔ مختلف انداز سے یعنی اگر عورت کوئی بچی ہے، یتیم ہے، میں اس سے پہلے کئی بار کہہ چکا آپ سے، اور یہ بھی اپنے آپ میں بالکل اٹل دعویٰ ہے، اسلام نے یتیموں کے سلسلے میں جتنی تفصیل سے احکام بتائے ہیں، اتنی تفصیل سے احکام آپ کو دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں نہیں مل سکتی۔ میں وہ صرف یہ لفاظی والا دعویٰ نہیں کر رہا، بلکہ تھوڑا بہت دوسری کتابوں کو دیکھنے کا جو موقع ملا ہے، دوسرے مذاہب کی بنیادی کتابوں کو، اس کی روشنی میں آپ سے بات کروں، ہے نہیں کہیں۔ اسی طرح سے نفقہ، اس سے پہلے بھی بتا چکا میں، خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کی جتنی شکلیں، جتنی قسمیں بتائی گئیں، کنجوسی بخل سے جس طرح سے روکا گیا، اس کی جس طرح برائی بیان کی گئی، اس صورت میں بھی آگے باتیں آئیں گی اتنی وضاحت کے ساتھ، یعنی یتیموں کے مسائل، اور پھر اس کے بعد نفقے وغیرہ کے خرچ کرنے کے مسائل،
جتنی وضاحت کے ساتھ اسلام میں آئے ہیں کہیں ملے نہیں. اسی طرح سے یہ خواتین کے مسائل بھی ہیں. نمبر 3 اس پہ خواتین کے مسائل کو بھی رکھ لیجیے. یعنی یہ میں دوبارہ عرض کر دوں، یہ ایسا دعویٰ ہے جو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس دعوے کو کرنے کے لیے آپ کو پڑھنا ضروری ہے. بالخصوص سورہ نساء کہ عورتوں کے مسائل قرآن کریم نے جتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیے ہیں اور جتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، دنیا میں کسی مذہب میں اتنی تفصیل کے ساتھ بیان. حتیٰ کہ میں تو یہاں تک کر سکتا ہوں کہ بعد میں مذاہب کی کتابوں میں جو ایڈیشن ہوتے چلے گئے، جو اضافے ہوتے چلے گئے ہیں، ان کے باوجود بھی یہ اسلام کی جو پیغام ہے اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ حاوی ہیں ان کے اوپر. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے تو کتابوں میں اضافے کر لیے. ہمارے ہاں علماء کرام نے ان احکام سے نکال کر نئے نئے مسائل جو روز بروز نئے نئے مسائل پیش آ رہے ہیں خواتین کے، ان کو لکھنا شروع کیا، ان کو جمع کرنا شروع کیا. لہٰذا ہمارے پاس اور بڑا ذخیرہ موجود ہو گیا. یہ تیسری چیز میں نے عرض کیا عورتوں کے مسائل ہیں. تو یہ پہلے رکوع میں خواتین کو مختلف شکلوں سے جو حقوق دیے گئے ہیں ان کا بیان ہے. اسی رکوع میں وہ آیت بھی ہے جس میں مرد کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، 4 تک جا سکتا ہے، 2 3 4. اس سلسلے میں بات یاد رکھنے کی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک شادی کر لی، اس کے بعد پھر کچھ دن بعد بیوی مر گئی تو دوسری کر لی، پھر وہ بیوی بیچاری چلی گئی تو موصوف نے سوچا تیسری نمٹا دو، تیسری بھی کر لی. تیسری شادی کرنے کے بعد وہ بیوی مانی ہے کوئی معذور ہو گئی، کچھ ہو گئی، اسی بیوی نے چوتھی شادی کرا دی، 4 ہو گئیں. اچانک ایک دن دونوں کا انتقال ہو گیا، چاروں مر گئیں. اب 5ویں کرے کہ نہ کرے. تو بعض لوگ یہاں آ کے ٹک جاتے ہیں، سوچتے نہیں 4 کی اجازت ہے، گویا کہ 4 ہو گئی تو اب ختم، اب تو ہو ہی نہیں سکتے بیچارہ، اب تو ایسے ہی رہے گا، اب 5ویں نہیں ہو سکتی. یہ غلط فہمی ہے. 4 کا مطلب یہ ہے ایک وقت میں نکاح میں 4 خواتین کو رکھا جا سکتا ہے. تھوڑا سا 1-2 منٹ میں اس پہ لینا چاہ رہا ہوں آپ. یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بہت ایسا ہے جس کو بنا کر پیش کیا گیا ہے دنیا کے سامنے. اور یہ بھی عرض کر دوں آپ سے کہ اس مسئلے پر زیادہ اعتراض یہودیوں کو نہیں ہے. یعنی ان کو ہے بس اس لیے کہ مسلمانوں پہ ہنگامہ ہو رہا ہے تو چلو ہم بھی کرتے ہیں. ان کو یعنی جو اب آسمانی مذاہب ہیں ان کو اعتراض نہیں ہے. یہ جو خضر و گھاس کی طرح مذاہب اگ کے آئے ہیں زمین سے، اور جو حقیقت میں مذہب نہیں ہے، ایک جگہ رہتے تہذیب ایک وجود میں آ گئی، اس کو مذہب سمجھ لیا گیا. ہندو مذہب جیسا، ہندو مذہب کو ہندو مورخین کہتے ہیں کہ یہ مذہب نہیں ہے، تہذیب ہے. ہندوستان میں ہم رہ رہے تھے، ہزاروں سال سے رہ رہے تھے، رہتے رہتے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی، بہت ساری رسمیں بن گئیں، بہت سارے خدا بن گئے، بہت سارے خداؤں کو خوش کرنے کے طریقے بن گئے. اب وہ سب کے سب ہم نے سمجھ لیا کہ مذہب ہے. حقیقت میں مذہب نہیں ہے. مذہب ہوتا ہے اس کے پاس کوئی اپنے لا ہوں، اصول ہوں، آسمانی کتابیں ہوں، اور ان کی حفاظت کا، ان کی تشریح کا، تعبیر کا ایک مکمل نظام ہو. پھر احکام جو ہوں ان کی بھی الگ الگ قسمیں ہوں، وغیرہ وغیرہ. باقاعدہ طے شدہ نبی ہوں، طے شدہ خدا ہو. یہاں کچھ نہیں. ہمارے دوست کئی ہندو تھے، خود ہنستے بھی تھے کہ ارے بھائی ہمارے تو 3 کروڑ خدا ہیں، کیا ہے یہ 2-4 چلے گئے تو ان کو تو باقی اٹھا لیں گے 8-10 کو. 3 کروڑ اندازے لگانے کی. تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت میں مذہب نہیں ہے، ایک تہذیب رہتے رہتے وجود میں آ گئی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کے ایک سے زائد شادی کے نظام پر آسمانی مذاہب کے لوگوں کو زیادہ اعتراض نہیں. اگر کسی کو ہے تو وہ ان کو خوش کرنے کے لیے جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں ہاتھ بٹانے کے لیے. یعنی مذہبی طور پر اپنے مذہب کی تعلیمات کے طور پر ان کو اتنا اعتراض نہیں جتنا ان کو ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں عورت ہمیشہ جانور سے بدتر بنا کے رکھی گئی. شوہر کا اگر انتقال ہو گیا تو یہ تصور دیا گیا ہے کہ یہ عورت ڈائن ہے، یہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے. تصور یہ دیا گیا ہے. جو 7 پھیرے لگاتے ہیں، اور ہمارے یہاں بہت سے لوگ خوش بھی ہوتے ہیں، واہ کتنے اچھے رسم ہیں،
اچھا لگتا ہے دیکھ کے، ذرا اگنی کو ساکشی مان کے پھیرے لگا رہے ہیں. وہ کس بات کے پھیرے ہیں؟ کہ 7 جنم ہے، 7 جنموں میں تمہارے ساتھ رہنا ہے. یعنی اگر شوہر مر جائے تو دوسری شادی، توبہ تو پہلے ہی چل رہی ہے. وہ مر گیا تو کیا ہوا، لیکن ہے تو وہی شوہر اپنی. اس کے نتیجے میں جو بدترین بگاڑ مچا ہے، کچھ عرصے پہلے، کچھ مہینوں پہلے، ورنداون کی جو بیوائیں ہیں ان کی جو حالات سامنے آئے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 10 10 12 سال کی بیوہ جب وہاں آئی تھی آشرم میں، میں جلنا زندگی بھر نہیں پڑتا. لیکن اگر ہم نے دروازہ بند کر دیا پھر تو جلتے رہیے، مرتے رہیے، کرتے رہیے. اسی طرح سے مردوں کے لحاظ سے دیکھیں، ایک مرد ہے، عورت بیچاری مر گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا، بال بچے تھے نہیں، یا تھے تو کسی باہر ملک میں ہے. اب وہ بیچارہ یہاں مرا پھر رہا ہے. اسی گھر میں مان لیجیے جو اس کی بیوی مری ہے، اسی کی کوئی دوسری بہن ہے، وہ بیوہ ہے، وہ متعلقہ ہے. ایسے عام مسائل پیش آتے ہیں. یا کوئی اور رشتے دار ہے جس سے بہت آسانی سے شادی ہو سکتی ہے اور دونوں بڈھا بڑھیا آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں اپنی، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن نہ جی، دروازہ بند. وہ تو 7 جنم کے لیے شادی ہو گئی تو وہ ہو گئی. یاد رکھیے، یہ سارے وہ چیزیں ہیں، وہ تصورات ہیں جو ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہیں. جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا، ہم نے لے لیے ہیں، ادھار مانگ کے اپنی جیب میں رکھ لیا ہے. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ہندو بھائیوں کو خود بتاتے، ان کو اس نرک سے، جہنم سے نکالتے، بالخصوص ان کی عورتوں کو. میڈیا نے ذرا سا ہنگامہ کیا، ہم سے جہاں واقعی ہے تو بہت غلط، بہت بری بات ہے. کچھ عرصے پہلے طلاق کا جو معاملہ اٹھایا گیا صرف ایک پولیٹیکل ایشو بنا کر، کوئی اس میں ذرہ برابر مسلم خواتین کی خیر خواہی مقصود نہیں تھی، جیسا کہ بار بار کہا جا رہا تھا. تو اس وقت کتنے لوگ ایسے مسلمان نظر آئے. واقعی ہم لوگوں کو تھوڑا سوچنا تو چاہیے، یوں تو کرنا چاہیے. کل طلاق کے مسئلے پہ بات ہم تھوڑی سی کر چکے، کچھ میں نے مزید کتابوں کی رہنمائی بھی کی تھی آپ. تو یہ سب جو ہیں چیزیں ہم لوگوں کو بہت گہرائی کے ساتھ دیکھنا ضروری ہے، بہت گہرائی کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. ہاں، اس میں اس بات کو ضرور کہتا چلوں گا، اور خود کلام پاک بھی اس بات کو آگے کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ ایک سے زائد شادیاں کرو گے تو عدل و انصاف نہیں کر سکو گے، دونوں میں برابری نہیں کر سکو گے، تو بھیا زیادہ چکر میں نہ پڑو، ایک ہی پہ بس. نہیں، گاڑی روک دو اپنی، پھر اس سے زیادہ شادی نہ کرو. یہ شرط ہمارے لیے لگا دی گئی. یعنی ایک سے اچھا، بہت سے ایسے بھی ہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو جنہوں نے شادی کر لی، دوسری شادی کرنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن بیوی کو اپنی ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے مستقل اس کے سر پہ دوسری شادی کی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں. نہایت درجے کے ملعون لوگ ہیں، کیونکہ اسلام نے اجازت دی ہے، حکم نہیں دیا دوسری شادی کا.
یہ بات اس کو بالکل اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، حکم نہیں ہے، اجازت ہے. اس مسئلے پہ تھوڑا سا اس لیے ہی بول رہا ہوں، پہلے کرونا ختم ہوگا، اس کے بعد پھر NRC وغیرہ کے مسائل اٹھیں گے، اور پھر وہ مسائل دبیں گے جب جا کے اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا. تو اس کے بعد، یا ہو سکتا ہے کرونا کے فوراً بعد ہی، حکومت نے جو اگلا مشن اپنا بنا رکھا ہے وہ مسلمانوں کو مشغول رکھنے کے لیے، انہیں پریشان کر کے ایک کام میں لگائے رہو، ادھر ہی لگے رہے ہیں. اور جو بے پڑھے لکھے ہندو ہیں، جاہل ہندو ہیں، یا پڑھے لکھے جاہل ہیں، ان کو بیوقوف بنانے کے لیے دیکھو ہم مسلمانوں کو کتنا پریشان کر رہے ہیں. تو جو اگلا ایشو ہے طلاق کے بعد، طلاق ثلاثہ کے بعد، وہ یہی ہے، کثرت ازدواج کا، ایک سے زائد شادی. ایک ایشو اٹھایا تھا اس کا دارالقضا کا، دارالقضا نہ ہونے چاہیے، دارالقضا کا بھی تذکرہ آ جائے گا اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے. تو وہ ایشو تو ختم ہو گیا، اور کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ سب چکر نہیں ہے، وہ کوئی عدالت کے متوازی کوئی الگ نظام نہیں ہے، وہ نظام اپنا ان کا چل رہا ہے، اسلامی فیصلے لیتے ہیں، آپ کو کیا پریشانی. وہ تو معاملہ ذرا دب گیا، اس میں کامیابی نہیں ملی، لیکن یہ معاملہ پھر اٹھے گا. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جب آفت آ جائے تبھی آدمی ہوشیار ہو، کبھی کبھی مصیبتوں سے پہلے بھی آدمی کو پڑھ لینا چاہیے. اور بالخصوص زندہ قوموں کی تو علامت ہی یہ ہے کہ بیداری کے ساتھ خطروں کو پہلے سے بھانپ کر پہلے ہی تیاری کر لینی چاہیے. تو تیاری کا پہلا قدم ہمارے لیے ہونا چاہیے کہ کم سے کم ہمیں خود تو معلومات ہو. اس لیے ایک کثرت ازدواج، ایک سے زیادہ شادیوں کا جو مسئلہ ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لینا چاہیے. میں نے کل آپ کو پرسنل بورڈ کی ویب سائٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، شاید وہاں پر اس موضوع پر آپ کو یاد آ رہا ہے مجھے کہ اس موضوع پر وہاں پر کتابیں ہوں گی، نہ ہو تو پھر کوئی اور نظم بھی کیا سکتا ہے، کافی کچھ لکھا گیا ہے. تو یہ پہلے ہی رکوع کی بات تھی، اس میں یتیم بچیوں وغیرہ کا بھی تذکرہ ہے. میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے کو مظلوم عورتوں کے مختلف شکلوں سے ان کے تعاون کی بات کہی گئی، جیسا کہ یتیم عورتیں، بچیاں. دوسرا رکوع جو ہے اس میں میراث کے حصے بنائے گئے ہیں، وراثت کے. یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنے کی، اس بات کو خاص طور پر خواتین کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اپنے بال بچوں کو گھروں میں ضرور بتانا چاہیے، اور اس بات کو ڈسکس میں مستقل لانا چاہیے. اسلام میں ایک آدمی کی آنکھیں بند دنیا سے گیا، اب اس کے اوپر اس کا جو مال بچا ہے، مال کا مطلب آپ کا نہیں کچھ نہیں تھا، وہ تو 50-60 ہزار روپے تھے، 1 روپیہ بھی تھا تب بھی کچھ نہیں تھا، بس تھوڑا سے 2-4 کپڑے لگتے تھے، کچھ کتابیں تھی، کچھ تھا. جو کچھ بھی بچا ہے اس کا وہ سب، اس کا مطلب نہیں کہ اچھا وہ تو یوں ہی تھا، اچھا تو یوں تھا، نا، غلط ہے. جو کچھ بھی ہے اس کو 3 طرح سے خرچ کیا جائے گا. نمبر 1، اس کے کفن دفن کے، لیکن عام طور پہ ظاہر بات ہے مردے کے مال سے کفن دفن نہیں ہوتا، گھر کے کوئی اور دوسرے لوگ خرچ کرتے ہیں، اس میں حرج نہیں، کیونکہ وہ غیر فطری بات لگتی ہے کہ نہیں بھائی اس کا کفن اسی پیسوں میں سے نکال کے کرو، تو وہ اچھا نہیں لگتا ہے، فطرت کے خلاف لگتا ہے، اس لیے دوسرے عام طور پہ کر دیتے ہیں. لیکن پہلا حق یہی ہے کہ اس کا کفن دفن کرنا. دوسرا حق جو ادھار وغیرہ ہوں اس کے پیسوں سے وہ ادھار ادا کیے جائیں. تیسرا حق فوراً اس کے شرعی طور پر حصے بانٹ کر تقسیم کر دیں. اسلام آنے سے پہلے، یہ بات پہلے بھی آ چکی، اسلام آنے سے پہلے وراثت میں حق صرف بیٹے کو ہوتا تھا اور کوئی نہیں. بیویوں کو تو خیر چھوڑ ہی دیجیے، بیوی بہن عورتیں جو ہیں ان کا تو معاملہ ہی نہیں تھا، ماں باپ کو نہیں دیتے تھے، ان کا بھی کوئی حصہ نہیں ہوتا. اسلام کے آنے کے بعد یہ طے کیا گیا، اور یہاں پر یہ دوسرا رکوع جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آیت میں 7ویں آیت میں وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، یہاں سے طے کر دیا گیا عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے. پھر اس کی تقسیم کی گئی کس طرح سے، اور پہلے ہی رکوع میں، پہلے رکوع کی 7ویں آیت کہ عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے. اس کے بعد پھر جی دوسرے رکوع میں ہمارے سامنے میں نے عرض کیا کہ حصے بانٹے گئے ہیں، یہ حصے، اس کو اتنا ملے گا، اس کو اتنا ملے گا، اس کو، یہ بھی تفصیلی موضوع آپ پڑھ لیجیے، کئی گھنٹے اس کے لیے چاہیے، لیکن اس کو پڑھنا ضرور چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے ہر حال میں، بہت واضح علماء کا فیصلہ ہے اس مسئلے پر. ایک آدمی دنیا سے گیا، مانیے 1 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا،
اور 4 حصے مانی بڑھ گئے اس کے 25,000 فی الحال مان لیجیے سمجھنے کے لیے سے مل گئے. ایک بہن کے حصے میں 25,000 آ رہے تھے, وہ امریکہ میں رہ رہی ہے, کروڑ پتی ارب پتی ہے. ارے چھوڑیے میں 25,000 کیا کروں گی, سب سوچا رہے ہاں تم کیا کرو گی اس کو, آپ نے کیوں سوچ لیا, اچھا تم دے دو, ہاں ٹھیک ہے میں نے دے دیا. غلط. شریعت کا ماننا یہ ہے کہ جب تک آدمی کا حصہ آدمی کے ہاتھ میں نہ چلا جائے, آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا اور باقاعدہ اس نے اس کو ہلکا پھلکا یوز بھی کر لیا یا نہیں کیا, تو کم سے کم اس کے ہاتھ میں آ گیا, اس کے بعد پھر وہ اگر کسی کو دے تو اس دینے کا اعتبار ہے. ورنہ جو ہمارے یہاں ڈرامہ ہوتا ہے معاف کرانے کا, وہ قطعاً شرعی نہیں ہے, وہ ناجائز ہے کہ بھائی ہاں تمہارے پاس تو ہے تم تو معاف کر دو. غلط ہے. حصہ تقسیم ہو, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب پیسہ آدمی کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس سے کئی سارے خرچ سوچ لیتا ہے, اچھا اس میں یہاں لگا دوں وہاں لگا دوں گا. اب اگر وہ دے رہا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے, تب دینا معتبر. بغیر دیے ہی, بغیر بانٹے ہی دینا تو بہت دور کہتے ہیں, بغیر بانٹے ہی آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہاں چھوڑ دو, نہیں چھوڑ دیا. آپ کے پاس دیا ہی تھا کہ جو تھا ہی کیا جو آپ نے چھوڑ دیا, آپ کو دیا ہی کیا گیا جو آپ نے چھوڑ دیا, آپ کے حصے میں آیا ہی کیا جو آپ نے چھوڑ دیا. یہ غلط ہے. بہت واضح احکام علماء نے اس سلسلے میں لکھے. اور یہ ایسا شعبہ ہے اسلام کا جو ہمارے ہاں ہندوستان میں بالخصوص, بار بار میں عرض کر رہا ہوں, ہندوؤں کے اثرات سے بہت زیادہ پامال ہوا. کل بھی یہ بات آئی تھی, لڑکیوں کا حصہ یہ کہہ کے ہم مار دیتے ہیں تو ہوتا ہے جہیز تو دے دیا تھا, جہیز کا حکم اللہ قرآن نے دیا تھا, رسول نے دیا تھا. چلیے ہندوستان کے اثرات کے بنا پر آپ نے لڑکی کو کچھ چیزیں دی تو ان سے وراثت کہاں سے ختم ہو گئی. ایک ہدیہ تھی, تحفہ تھی وہ چیز. باپ نے, ماں باپ نے, جس کا جو بھی تھا, جس کے پاس بھی پراپرٹی تھی اس وقت, باپ ہوتا ہے عام طور پر, باپ نے دیا تو بیٹے کے لیے ہدیہ تھا, وہ تحفہ تھا. وراثت کہاں تھی؟ جب باپ مرا ہی نہیں تو وراثت کہاں سے تقسیم ہوگی؟ بھائی وراثت تو مرنے کے بعد ہے, تو جب مرے گا تبھی تو حصہ ملے گا. یہ بالکل غلط بات ہے, یہ بالکل غلط.